الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلی اولیاء امتہ والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم محترم احباب، میرے برادر مکرم قاضی عطا المحسن راشد صاحب، چونکہ آج انہوں نے جامعہ مسجد طوبہ میں جمعہ پڑھانا تھا، تو اس لیے یہاں پر جمعہ کے لیے انہوں نے مجھے حکم کیا۔ اور یہاں پر خطبات جمعہ میں سورہ مؤمنون کا بیان چل رہا ہے، اور قاضی صاحب نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ سورہ مومنون کا جتنا حصہ بیان ہو چکا ہے اس سے آگے آپ بیان کریں، لیکن پھر کچھ احباب کی طرف سے ایک فرمائش آئی کہ اس مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی وفات ہوئی ہے، تو اس مناسبت سے کچھ تذکرہ ان کا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، اور یہ خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بعد الانبیاء افضل البشر ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد باقی جتنی انسانیت ہے، سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی قوم سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنی انسانیت ہے، ان میں سے انبیاء کرام علیہم السلام کو چھوڑ دیا جائے تو باقی پوری انسانیت میں سے افضل ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کی زندگی کے ہر لمحہ میں ساتھ دینے والے، اتنا زیادہ ساتھ دینے والے کہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی، محمد رسول اللہ والذین معہ، تو مفسرین کہنے لگے کہ والذین معہ اس سے مراد صدیق اکبر ہیں۔ حالانکہ والذین معہ کا مصداق سارے صحابہ ہیں، لیکن معیت کا جتنا حق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا ہے، اتنا معیت نبی کا حق اور کسی صحابی نے ادا نہیں کیا ہے۔ اسی لیے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میرے اوپر جس کا بھی کوئی جو احسان ہے، میں اپنی زندگی میں سب کے احسانات کے بدلے چکا کے جا رہا ہوں، کسی کے احسان کا بدلہ میرے ذمہ باقی نہیں ہے، لیکن صدیق کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ تو اللہ رب العزت ہی چکا سکیں گے۔ اللہ اللہ، تو کس قدر معیت ہے کہ جس کے متعلق میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا، اتنا ساتھ دیا اس نے میرا۔ صحبت کے لحاظ سے بھی اور مال خرچ کرنے کے لحاظ سے بھی جتنا ساتھ میرے آقا کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، نہ صحبت کے لحاظ سے اتنا ساتھ کوئی اور دے سکا، نہ ہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لحاظ سے اتنا ساتھ کوئی اور دے سکا۔ اللہ اللہ، صحبت میں اتنا زیادہ ساتھ دیا ہے کہ صدیق اکبر واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا باقاعدہ قرآن میں تذکرہ ہے، اسی آیت مبارکہ میں، اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اپنے صحابی سے یہ بات کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ کسی اور کی صحابیت قرآن حکیم کی نص سے ثابت نہیں ہے،
واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی صحابیت کا باقاعدہ قرآن حکیم میں تذکرہ صاحب کے لفظ کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ صحابیت ہونے کے لحاظ سے، صحبت کے لحاظ سے سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے، تبھی تو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا ہے نا۔ اور مال خرچ کرنے کے لحاظ سے اللہ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جو اپنے گھر کا سارا مال رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کرنے والے۔ کوئی اور صحابی ایسا ثابت نہیں ہوتا کہ جو سارا کچھ لے آیا ہو، واحد صدیق اکبر ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی زیادہ خرچ کرنے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ آج میں صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ یہ واحد موقع ہے حضرت عمر فاروق نے جب یہ خیال کیا کہ آج تو میں صدیق سے بڑھ جاؤں گا، کہ میرے پاس کافی کچھ ہے۔ ان دنوں میں صدیق کا ہاتھ کچھ تنگ ہے، صدیق کے پاس اتنا نہیں ہے، آج میں بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش سے اٹھے ہیں، اور اٹھے ہیں میرے آقا کی محفل سے۔ اور میرے آقا پوری کائنات کے زیرک ترین انسان، سب سے زیادہ معاملہ فہم اور اپنے صحابہ کرام کی قریبی دوستوں کی طبیعت سے پوری طرح واقفیت رکھنے والے، میرے آقا کو جس طرح عمر فاروق جذبات میں اٹھے ہیں نا، میرے آقا کو ان کے اٹھنے کے انداز سے محسوس ہو گیا کہ آج یہ صدیق کا مقابلہ کرنے کی سوچ رہا ہے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آگے۔ صدیق اکبر اٹھے اور وہ سارے کا سارا ہی لے آئے، گھر میں ایک سوئی تک بھی نہیں چھوڑی۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بندوں سے سوال کیا ہے، عمر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ دو بندوں سے یہ سوال کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، وہ اس موقع پہ درہموں دیناروں کی تھیلیاں بھر کے لا رہے تھے۔ درہم جو ہیں وہ چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن وہ تھیلیاں بھر کے لا رہے ہیں نا، تو پھر بھی میرے آقا نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لے کے آئے اور کتنا چھوڑ کے آئے ہو، اتنا ضرور پوچھا کہ یہ جو لے کے آئے ہو یہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی گننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، جتنی اٹھا سکتا ہوں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ لیکن صرف یہ پوچھا کہ کتنا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لائے ہو اور کتنا چھوڑ کے آئے ہو۔ دو بندوں سے میرے آقا نے یہ سوال کیا ہے، کتنا لائے ہو، کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ آقا آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اور سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے کہ آقا گھر میں صرف اللہ کا اور آپ کا نام چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ ادھر لے آیا ہوں۔ اللہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں اس دن سمجھ گیا کہ میں صدیق سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو صحبت کے لحاظ سے بھی سب سے آگے صدیق اکبر ہیں، اور مال خرچ کرنے کے لحاظ سے بھی سب سے آگے صدیق اکبر ہیں۔ ممکن ہے کہ حضرت عمر فاروق جو آدھا لے کے آئے ہیں، مقدار کے لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہو۔ صدیق اکبر کا جو سارے گھر کا پورا سامان ہے، ہو سکتا ہے حضرت عمر فاروق کے گھر کے آدھے سامان کی نسبت وہ کم ہو، مقدار میں کم ہو،
لیکن تناسب جتنا صدیق کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ 100% لے کے آئے ہیں اور عمر فاروق 50% لے کے آئے ہیں، تناسب میں صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ اللہ اللہ۔ اور صحبت ایسی، اللہ کہہ رہے ہیں اذ یقول لصاحبہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ اللہ اللہ، گویا کہ صحبت کی شہادتیں اللہ دے رہے ہیں، صحابیت کی شہادتیں، صحابیت کی گواہیاں اللہ دے رہے ہیں۔ اور معاملہ یہیں پہ بس نہیں ہے، وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے، میرے آقا اپنے ساتھی صدیق سے کہہ رہے تھے، کہہ کیا رہے تھے؟ کہہ رہے تھے ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ۔ تو گویا کہ صحبت نبوی ہی نہیں، معیت خدائی بھی حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کی معیت کا سرٹیفکیٹ حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ۔ تو کتنا بڑا امتیاز ہے۔ اللہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ نبی کا صحابی ہے، نبی کا ساتھی ہے، اور نبی گواہیاں دے رہے ہیں کہ اللہ کی معیت کے لائق ہے۔ دونوں طرف سے شہادتیں مل رہی ہیں، اللہ بھی گواہیاں دے رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی گواہیاں دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ غار کے اندر تھے، ہجرت کا موقع ہے، غار ثور کے اندر ہیں، اور غار ثور میں صدیق اکبر کی کیا ہی شان ہے۔ میرے آقا کی زندگی کے یہ 3 دن ایسے ہیں کہ ان 3 دن میں اور کوئی آیا ہے تو کچھ وقت کے لیے آیا ہے، صدیق 3 دن 3 راتیں مسلسل نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں کہ کوئی ایک دن بھی مسلسل کہے کہ دن رات میں نبی کے ساتھ رہا ہوں۔ پورے صحابہ کرام میں سے یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ پورا دن پوری رات میں اکیلا، کسی وقت کو چلو تھوڑے بہت کوئی آیا تو چلا گیا، لیکن میں اکیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل ساتھ رہا ہوں، ایک دن کے لیے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن صدیق 3 دن 3 رات رہے ہیں، اور اس دوران کوئی اگر آیا بھی ہے نا تو وہ آیا بھی وہ ہے جو صدیق سے متعلق ہے، یا آیا ہے تو صدیق کا بیٹا آیا ہے، یا آیا ہے تو صدیق کی بیٹی آئی ہے، یا آیا ہے تو صدیق کا ملازم آیا ہے۔ آئے سارے صدیق کے گھرانے کے ہی ہیں، اور کوئی نہیں آیا۔ دشمن دروازے کے سامنے تک، دہانے کے سامنے تک آیا ہے۔ اللہ اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاؤں دیکھ رہے ہیں دشمنوں کے۔ غار ثور جس نے دیکھا ہے نا وہ جانتا ہے کہ اس کا دہانہ کافی نیچا ہے، سیدھا بندہ کھڑا اس کے اندر نہیں جا سکتا، وہ تقریباً رینگ کے اندر جانا پڑتا ہے، اور سامنے کو بندہ آ کے کھڑا ہو جائے تو اس کو اندر نظر نہیں آتا، وہ یوں جھک کے دیکھے گا تب نظر آئے گا۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ آقا یہ سامنے آ گئے ہیں، تھوڑا سا نیچے جھک کے دیکھیں، ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہاں پر ان کے سارے صحابہ ساتھ ہیں۔ میرے آقا جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں اکیلے صدیق اکبر ساتھ ہیں، وہاں سارے صحابہ ساتھ ہیں، اور آگے سمندر آ جاتا ہے، بحیرہ کلزم، جس کو بحیرہ احمر بھی کہا جاتا ہے، اور پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، درمیان میں گھر گئے۔
اب یہاں پر میرے آقا غار میں ہیں، دوسری طرف سے راستہ ہے کوئی نہیں نکلنے کا، اور جدھر راستہ ہے ادھر دشمن موجود ہے، تو کیفیت ملتی جلتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے ساتھ پوری صحابیت اس دور کی موجود ہے، ان کا پورا لشکر ان کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہ معنا نہیں کہتے، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ معنا ربنا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، بلکہ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، کوئی نہ کوئی راستہ بتائے گا، کوئی سبیل نکالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جانتے ہیں کہ میرے جو یہ ساتھی ہیں یہ معیت خدائی کے حقدار نہیں ہیں، اور میرے آقا جانتے ہیں کہ صدیق اس کا حقدار ہے کہ معیت الہی کو اس کے ساتھ متعلق کیا جا سکتا ہے۔ اللہ واللہ۔ تو جس وقت صدیق اکبر نے کہا کہ آقا یہ تھوڑا جھک کے دیکھیں، جہاں ان کے پاؤں ہیں اگر ان کی آنکھیں یہاں پر ہوں تو یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو میرے آقا تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ واللہ۔ تو میرے محترم احباب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی میرے آقا کا انتہائی ساتھ نبھانے والے، اور اپنے گھر کا ایک ایک پائی تک بھی جو گھر میں موجود ہے میرے آقا کے لیے لٹا دینے والے۔ کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ آقا کی وفات کے چند ہی دن بعد آقا کی بیٹی کا مال غصب کر رہے ہوں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالموں، پراپیگنڈا کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ جو سارا کچھ نبی کے قدموں میں ڈھیر کرنے والا ہے اس کے متعلق یہ تصور پھیلا رہے ہو کہ نبی کی بیٹی کو حق نہیں دیا، غصب کر لیا ہے۔ اللہ اللہ۔ صدیق اکبر نے بھی غصب کیے رکھا معاذ اللہ، فاروق اعظم نے بھی غصب کیے رکھا، عثمان ذی النورین نے بھی غصب کیے رکھا، حضرت علی نے دلوا دیا۔ حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے ہیں۔ اب حضرت علی نے کیا، علی تو خود اب حقدار تھے کہ خود لے لیا، اپنے بیٹوں کو دے دیا۔ حضرت حسنین حضرت فاطمہ کے وارث تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت علی وارث تھے کہ نہیں تھے؟ تو انہوں نے تو خود بھی نہیں لیا۔ بات اصل میں یہی ہے کہ جو صدیق کا فیصلہ تھا علی نے بھی اسی کو ماننا ہے، اور وہی حق والا فیصلہ تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہماری وراثت نہیں چلتی، جو کچھ بھی ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اپنی صاحبزادی بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت چلتی تھی تو زوجہ کی حیثیت سے بے شک چلو تھوڑا ہی صحیح، لیکن سیدہ عائشہ کو بھی تو ملتا تھا۔ ان کو دے دیا کیا حضرت ابوبکر صدیق نے؟ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھوکر ماری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو ساری زندگی میرے آقا کا دفاع کر رہے ہیں۔ کیا وہ آقا کی صاحبزادی کا حمل ضائع کریں گے؟ معاذ اللہ ٹھوکریں ماریں گے، تھپڑ ماریں گے، اور پھر کوئی صحابی بولا ہی نہیں ہے؟ شرم نہیں آتی ہے الزام لگاتے ہوئے؟ جو ساری زندگی آقا کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہیں، ان کے سامنے آقا کی بیٹی کے ساتھ آقا کی وفات کے چند دن بعد یہ سلوک ہو رہا اور سارے چپ کر کے برداشت کر جائیں۔ آج 1500 سال بعد تم سے برداشت نہیں ہو رہا، فرضی واقعہ۔
حقیقت میں یہ صرف فرضی ہے، ڈرامہ بازی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ معاملہ صرف اتنا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ خیال تھا کہ وراثت جو ہے اس کے باقاعدہ قوانین قرآن حکیم میں آئے ہیں، بیٹی کا حصہ بھی آیا ہے تو مجھے بھی وراثت ملے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتلا دی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی جماعت کی وراثت نہیں چلتی ہوتی، ہم جو بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات جب بتلائی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو کر خاموش ہو کے چلی گئیں، ساری زندگی اس معاملہ میں پھر کلام نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بات صرف اتنی سی ہے، اے نہیں جی آپ کی اپنی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ ناراض ہو کے گئی تھیں۔ اللہ اللہ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بخاری کی ہر روایت کو ہم 100% درست نہیں مانتے ہیں۔ بخاری کی کئی روایات کے اوپر جرح موجود ہے، اور یہاں پر تو عقلی طور پر بھی اس کو تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نبی کی بیٹی ناراض ہو کے گئی ہے، ناراضگی کا پتہ کیسے چلا؟ نبی کی بیٹی ناراض ہو کے گئی ہے راوی کے بقول، یہ راوی کا اصل میں جھوٹا گمان ہے۔ راوی کے بقول نبی کی بیٹی ناراض ہو کے گئی ہے، ناراضگی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ دو چیزیں ہیں نا جن سے ناراضگی پتہ چل سکتی ہے، یا تو نبی کی بیٹی کے کوئی الفاظ ناراضگی والے ثابت ہوں، نبی کی بیٹی کے کوئی الفاظ ناراضگی والے ہوں تو پتہ چلے کہ نبی کی بیٹی ناراض گئی ہے، اور یا پھر نبی کی بیٹی کے معاذ اللہ چہرے کے تاثرات کسی نے دیکھے ہوں۔ کیا نبی کی بیٹی صدیق کے دربار میں، بھرے دربار میں کھلے چہرے کے ساتھ چلی گئی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ کوئی چہرے کے تاثرات دیکھ سکتا؟ لفظ تو کوئی ایک بھی ناراضگی کا ثابت نہیں ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے، کسی صحیح سند سے ایک لفظ بھی ناراضگی کا ثابت نہیں ہے۔ جب لفظ ثابت کوئی نہیں ہے، چہرے کے تاثرات دیکھ کوئی نہیں سکتا، وہ تو اتنی حیاؤں والی ہیں، اتنی حیاؤں والی ہیں، اللہ اللہ وصیت کر رہی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، کہیں میرے کفن کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو وہ کھلے چہرے کے ساتھ چلی گئی معاذ اللہ صدیق اکبر کے دربار میں، اور یہ دربار کا لفظ بھی میں تمہاری زبان میں استعمال کر رہا ہوں، ہم تو مجلس کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مجلس سے مسجد میں منعقد ہوا کرتی تھی، تو ایک مجلس منعقد ہے۔ اللہ اللہ، اتنی ناراض تھی جی، اتنی ناراض تھی کہ جنازے کی اطلاع تک بھی حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں دی گئی معاذ اللہ، حضرت فاطمہ کے جنازے کی اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ اللہ اللہ، حالانکہ کنز العمال اٹھا کے دیکھیے، حضرت علی خود حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ رہے ہیں کہ صدیق آپ جنازہ پڑھائیے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں آپ خاوند ہیں، آپ خود پڑھائیے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی موجودگی میں نہیں آگے ہو سکتا، آپ پڑھائیے۔ اور میرے محترم احباب، خود تمہاری کتابیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو آخری بیماری ہے جس میں وہ وفات پائی ہیں، اس کے اندر تیمار دار خاتون جس نے سب سے زیادہ خیال رکھا ہے، تم اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، اس کا نام کیا لکھا ہوا ہے کتابوں میں؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ کون ہے؟ صدیق اکبر کی بیوی ہیں، جو آخری وقت میں تیمار داری کر رہی ہیں، حضرت فاطمہ کو سنبھال رہی ہیں۔
وہ صدیق کے گھر کی ہیں، صدیق کی بیوی ہیں۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے معاذ اللہ ایسی کوئی ناراضگی تھی تو صدیق کی بیوی کو آخری وقت میں گھر میں آنے کی اجازت کیسے دے سکتی تھی؟ اور وہ خاتون، یاد ہونا چاہیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہے کہ میرے کفن پر غیر محرم کی نظر پڑے گی، تو ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں ایک چیز بتاتی ہوں، میں نے حبشہ کے علاقہ میں دیکھا ہے کہ حبشہ کے علاقہ میں خواتین کی جس وقت میت ہوتی ہے ایک خاص چارپائی تیار کی جاتی ہے، چارپائی کے چاروں کونوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بانس لگائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر پھر کپڑا ڈالا جاتا ہے، وہ کپڑا جسم سے کفن سے جدا رہتا ہے، اس سے جسم کا جو ہے وہ ذرا سا بھی اظہار نہیں ہوتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ہیں مجھے بنا کے دکھاؤ، اللہ اللہ اتنی حیاؤں والی ہیں، مجھے باقاعدہ بنا کے دکھاؤ، اور وہ خاتون بنا کے دکھاتی ہے۔ کون خاتون تھی؟ صدیق کی اہلیہ تھی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ ساری چیز بتلائی تھی۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ ناراضگیاں تھیں؟ رحماء بینہم، ان کی آپس میں محبتیں تھیں، اللہ محبتوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم احباب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمتوں والے، بڑی شانوں والے، جمعہ کا مختصر وقت مزید اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس کے اوپر مزید بات کروں، اسی کے اوپر اکتفا کرنا مناسب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔